ہند ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی انڈیا کی جانب سے آپ کے سامنے ایک کورس پیش کیا جا رہا ہے جس کا ٹائٹل ہے المرحلۃ القرآنیہ، قرآن کا سفر، دا جرنی آف قرآن۔ آئیے ہم قرآن و نماز ایک ساتھ مل کر سیکھتے ہیں۔ لیٹس لرن ٹوگیدر۔ سبق نمبر 1۔ ایک لفظ ہے سہلن، جس کا مطلب ہوتا ہے آسان، جیسے 1 + 1 2 اور 2 + 2 = 4۔ اس کا الٹا ہے صعبن، مشکل، ڈیفیکلٹ، اور بیچ کے لفظ کو کہتے ہیں وسطن۔ تو قرآن کیا ہے؟ سہلن ہے۔ ہر بڑے سفر کا آغاز پہلے قدم سے ہوتا ہے۔ یقین کے ساتھ پہلا قدم اٹھاتے وقت کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان الہی ہے، سورہ یوسف کے اندر 12 نمبر کی سورت ہے اور 2 نمبر کی آیت ہے۔ انا، بے شک، انزلناہ، ہم نے اتارا یہ، قرآناً، عربیہ، قرآن عربی زبان میں، لعلکم، تاکہ تم لوگ، تعقلون، سمجھو، انا انزلناہ قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے یہ 5058، انا، بے شک، افضلکم، تم سب میں بہتر وہ ہے، من، جو، تعلم، سیکھے، القرآن، قرآن کو، وعلمہ، اور سکھائے اسے۔ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور سکھائے اسے۔ پہلے لفظ تعلمہ ہے، پھر علمہ کا ذکر ہے، یعنی پہلے سیکھیں پھر سکھائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فاروق کا مطلب بہت ڈرانے والا ہوتا ہے، تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم، عربی زبان سیکھو، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے کسی کمرے سے نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ نے اس میں 2 حلقے دیکھے، ایک حلقہ تلاوت قرآن اور ذکر و دعا میں مشغول تھا، اور دوسرا حلقہ تعلیم و تعلم، سیکھنے اور سکھانے میں مشغول تھا۔ نبی اکرم نے فرمایا، دونوں حلقے نیکی کے کام میں ہیں، یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں دے اور چاہے تو نہ دے۔ نے دوسرے حلقے کے بارے میں بتایا، اور یہ لوگ علم سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہیں۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ، اور میں تو صرف بھیجا گیا ہوں، معلماً، معلم بنا کر، فجلس معاہم، پھر وہ انہی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کورس کے مقاصد کیا ہیں یہ دیکھ لیں انشاءاللہ۔ کورس کے مکمل ہونے پر آپ کو صرف 2 یا 3 حرفی قرآن کے ہر صفحے پر نئے ملا کریں گے۔ براہ راست قرآن سمجھنا بنا کسی ترجمے کی مدد سے۔ ہمارا موٹو ہے، پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ عام غلطیوں کے متعلق خبردار کرنا تاکہ قرآن سمجھنے اور تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو۔ عربی سیکھنے کے لیے تربیت ضروری، مشق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ میں فرق تلاشنا، حدیث و سنت میں فرق، مسجد و مصلی، انسان و بشر، اللہ و خدا، نبی اور رسول میں کیا کیا فرق ہیں، اس طرح کے بہت سے الفاظ ہم نے اس کورس کے اندر لیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ عربی کا تعارف، 3 طرح کی عربی ہوتی ہے، ایک بولنے والی، اور دوسری آج کل کی لکھنے والی، اور تیسری کلاسیکل عربی، قدیم لٹریچر، قرآن و حدیث اسی عربی کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ قرآن میں 65% الفاظ ایسے ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں بولتے ہیں، 20% الفاظ قرآن میں بار بار استعمال ہوئے ہیں، 15% الفاظ نئے ہیں جن کو یاد کرنا، ان الفاظوں کو اردو میں منتقل ہوتے ہوئے تھوڑا تغیر ہوا ہے، اسی تبدیلی کو سمجھنا ہے۔ آخری نبی کی زبان حدیثیں جو عربی میں ہیں، عربی اسلام کا خزانہ ہے۔ قرآن کی ترجمے انسان نے کیے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی مترجم ترجمہ کرتے وہ غلطی کر دے، اس لیے ہم خود عربی زبان سیکھیں گے اور اس کو ڈائریکٹ سمجھیں گے۔ کیا بلا سوچے سمجھے قرآن پڑھنے سے ہم نے اس کے تمام حقوق ادا کر دیے؟
ہرگز نہیں. ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. کاش ہماری زبان ہی عربی ہوتی تو شاید ہم میں فتنے نہ ہوتے، ہم سب ایک ہوتے. ہماری سیکھنے کی بنیاد 30ویں پارے کی منتخب آیتیں ہوں گی، حدیثیں و نماز ہوں گی، روزمرہ کی بول چال و دعائیں. اس میں ہم کافی عربی بولتے ہیں. روسیٹا اسٹون کی طرح نہیں سیکھیں گے. قرآن سے ہی دلچسپ مشق ہر سبق میں، تاکہ قرآن کی گہری سمجھ حاصل ہو. ایکسپیرینس لرننگ اینڈ مائکرو ٹیچنگ اس کورس کے اندر استعمال کیا گیا ہے. الفاظ و معنی واکبلری یاد کرنے پر پوری توجہ، لفظ کی گردانوں پر پورا دھیان دیا گیا ہے. متضاد یعنی اپوزٹ، مترادف سینونیمز، ایک لفظ کے کئی الفاظ، الفاظوں کے واحد اور جمع، ان کا جملوں میں استعمال کیسے ہوتا ہے، ہم نے اس کورس کے اندر کور کیا ہے. ضرورت کے مطابق انگریزی ترجمہ مہیا کرایا گیا ہے تاکہ بات زیادہ کلیئر ہو. موٹیویشن، حوصلہ افزائی پر توجہ تاکہ قرآن سیکھنے کا شوق پیدا ہو اور ہمارے اندر ایک زبردست قوت جاگ جائے جو ہمارے اندر پہلے سے ہی موجود ہے. قرآن نبی کی حدیثوں کے ساتھ چلتا ہے. ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ افضل اور قیمتی ہے. جیسے اس حدیث میں آپ نے فرمایا، دین کے چھوڑنے کا آغاز سنت کو ترک کرنے سے ہوگا. دین ایک ایک سنت کر کے جاتا رہے گا، جیسے ایک ایک دھاگا کر کے رسی ختم ہو جاتی ہے. سن درمی کی حدیث ہے یہ. ہم حدیثوں کی مثالیں لیں گے، بار بار اور روایت سنت کریں گے. قرآن سمجھنے کے لیے سننا اور پڑھنا ضروری. ہمارا مقصد عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا، نہ کہ اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا. ہم یہاں پر عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا سیکھیں گے. نیت کر لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، ریاض الصالحین کے اندر ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے، ما نوا، جو اس نے نیت کی. ہماری نیت قرآن عربی سیکھنا. بے شک پہلا قدم مشکل ہوگا لیکن اس کے بعد آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، انا، بے شک، سنلقی، ان قریب ڈالیں گے، لقی ڈالنا، نون ہم، ان قریب ہم ڈالیں گے، علیکا، اوپر تیرے اوپر آپ کے، قولاً ثقیلہ، قول اردو میں استعمال ہوتا ہے بات، ثقیلہ بھاری، ثقیل بھاری. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. عربی میں اعراب واول کی اہمیت. عربی زبان کی خصوصیت اعراب زیر زبر پیش ہیں. اس کو سلجھانے میں مسلسل پریکٹس درکار ہوگی، وہ ہم سب ایک ساتھ مل کر کریں گے. عربی اعراب سیکھنا ضروری اس فرق کو سمجھنے کے لیے. جیسے ایک لفظ ہے مفعلن، کام کرانے والا. مفعلن میم پر پیش ہے، عین پر زبر ہے، کام کرانے والا. مفعلن یہاں پر عین پر زیر آ گیا، جس کام کو کرایا گیا. مفعلن یہاں پر عین پر زبر آ گیا، کام کرنے کی جگہ. آپ دیکھیں کتنا اعراب سے کتنا مطلب الٹا ہو رہا ہے. مخرجن نکالنے والا، اور مخرجن جس کو نکالا گیا. را پر زبر ہے اور ایک جگہ را پر زیر ہے. معنی میں دیکھیں کتنا فرق ہے. جعلنا مؤنث نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا. فتحہ اس نے کھولا، فتحہ اس کو کھولا گیا. آپ فرق دیکھیں کہ زیر زبر پیش سے کتنا فرق ہو گیا. تبادلہ اس نے تبدیل کیا، تبادل تبدیل کر. حضرت زید 15 دن میں عبرانی زبان پر عبور حاصل کر لینا کیا ان کی کوئی کرامت تھی؟ نہیں، بلکہ ان کی لگن اور محنت تھی کہ انہوں نے 15 دن کے اندر اس زبان پر عبور حاصل کر لیا. اس لیے ہم سب کو محنت سے اس کورس کے اندر جو جو باتیں ہیں اس کو سیکھنا ہے تاکہ ہم قرآن ڈائریکٹ سمجھ سکیں. قرآن کا ایک حیرت انگیز پہلو مترادفات ہے، جیسے بھاگنا اور دوڑنا، ٹھہرنا اور رکنا، پھرنا یا پلٹنا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی عربی میں بہت سے الفاظ ہیں جو ہم سیکھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی کے بہت سے الفاظوں کا ترجمہ ایک ہی کر دیا جاتا ہے. جیسے خوف کا ترجمہ خشیہ کا، حذرا، وجلا، وجسا، تقوی اور رہبہ کا ترجمہ ڈرنا ہی کر دیا جاتا ہے، جبکہ ان الفاظوں کے اندر کافی فرق نظر آتا ہے. ہم اس پر غور کریں گے. جیسے ایک لفظ ہے ہوا، انقضا اور خرہ، ان سب کے معنی ہیں گرنا، لیکن ان کے فرق کیا کیا ہیں یہ ہم نے باریک سے
غور کیا ہے، جیسے الحمدللہ، شکر اللہ میں کیا فرق ہے، لا غیبہ اور لا شک میں کیا فرق ہے، اس طرح کے ہم نے الفاظ اس کورس کے اندر لیے ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ قرآن کے نئے معانی اور مفہوم آپ کے سامنے آ رہے ہیں، سب کچھ بہت آسانی کے ساتھ آپ کے سمجھنے کے لیے۔ ہر سبق میں روزانہ کے اذکار پر ایک دو یا مسنون طریقوں پر روشنی ڈالیں گے، جیسے بخاری کی ایک حدیث ہے، اذا جب اوقاسا چھینک آئے، کیفا کیسے، یشمت کہنا چاہیے، جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ، یہ ہم سب کو معلوم ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سننے والا کہے گا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرما۔ پھر چھینکنے والا جواب دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ اس طرح کے حدیثیں ہم نے لی ہیں۔ الشمام پپیتے کو کہتے ہیں، اور الشمیم سونگھنے والی چیز، کوئی بھی سونگھنے والی چیز کو الشمیم۔ سبق حصہ نمبر 1 کے الفاظ کیا کہیں اس پر غور کر لیں۔ ہم نے لفظ سہلن پڑھا تھا، اس کا مطلب آسان، وسطن درمیانی، صعبن مشکل، مانوا جو اس نے نیت کی، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرما، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ سوال و جواب پر مشتمل زبانی مہمہ نمبر 1 اس سبق کا سہلن آسان ہے اور صعبن مشکل ہے، تو درمیان کے لیے عربی تلاش کریں۔ وسطن بداؤن طیبن، آپ نے پڑھا تھا وسطن۔ دوسرا سوال ہے قرآن کے اترنے کا یہ اہم مقصد ہے، تلاش کرو۔ قرأتن تلاوتن تعقلون، ذرا غور کریں کیا لفظ تھا، تعقلون اس کا جواب ہے۔ بے شک تم میں سے ڈیش جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اکرمہ ہے والآدمی، افضلہ ہے یا احسنہ ہے، کیا اس کے لیے کیا لفظ یوز کیا تھا نبی اکرم نے؟ افضلکم، بے شک تم میں سے افضلکم وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نبی کس حلقے میں بیٹھے؟ تلاوت قرآن والے میں، علم سیکھنے اور سکھانے والے میں، یا جلوس نکالنے والوں میں؟ علم سیکھنے اور سکھانے والوں میں آپ نے بیٹھنا پسند فرمایا۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار کائے پر ہے؟ بالنیات پر ہے۔ یہ میں نے پہلے ہی جواب بتا دیا آپ کو۔ یہ دعا کب کہیں؟ الحمدللہ، یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کھانے کے بعد، نیند سے جاگنے پر، یا چھینک آنے پر؟ چھینک آنے پر۔ یہ ایک طنز ہے ہلکا سا، اس پر غور کیجئے گا۔ ہماری روایت بہت مضبوط ہے، ہمارا دین بہت کمزور ہو چکا ہے، یہاں ہم تھوڑا وقفہ لیں گے، کیونکہ عرفہ جاننا پہچاننا اور تعارفہ ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا، مترادف ہونا۔ کورس کے کل اسباق 26 ہیں۔ اگلا سبق میں ہماری منزل ہوگی عربی میں استقبال، لفظ قرآن کیسے بنا، انشاء اور انشاء میں فرق، قرآن کا مقصد، اسی کے زبانی اور تھوڑی سی گرامر بھی سیکھیں۔ ای میل نوٹ کر لیں۔ مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس سے بہت سی لغو اور بیہودہ باتیں ہو جائیں اور وہ اپنی مجلس سے اٹھ جانے سے پہلے پڑھ لے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کہ نہیں، الہ، کوئی معبود، الا انت، سوائے تیرے، استغفرک، مغفرت چاہتا ہوں تجھ سے، واتوب الیہ، میں رجوع کرتا ہوں تیری ہی طرف۔ تو اس کی اس مجلس میں اس سے ہونے والی لغوشیں معاف کر دی جاتی ہیں، تو اس کی اس مجلس میں اس سے ہونے والی لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ قال شیخ البانی